میرے بھائیوں میری بہنوں، رجب کا پہلا ہفتے والا دن تمام میری بہنوں، میرے دکھی پریشان بہنوں بھائیوں کو یہ دن مبارک ہو۔ آج کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں جھولیاں بھر لو۔ اپنی جھولیوں کو بھرنے والا یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو جو پڑھتا ہے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ قسمت کو بدلنا چاہتے ہو، ہر آرزو تمنا وظیفہ پڑھتے ہی پوری کرنا چاہتے ہو، آج دن ہے، موقع ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دن پھر نہ ملے گا۔ سب کچھ ملے گا لیکن یہ دن جو ہے نا 8 رجب کا ہفتے کا یہ سیٹرڈے والا دن، آج آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا نا، ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں پچھتاؤ گے۔ پھر مت کہنا کہ آپ نے وظیفہ بتایا نہیں۔ آج آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں وہ عمل بتاؤں گا، وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ پڑھتے ہی حاجت مرادیں اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں میں پوری ہوں گی۔ قسمت کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ ہفتے والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں جہاں کہیں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ اگر جن بہن بھائیوں کو ایک لفظ بھی ایک ورڈ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی اس وظیفے کو میرے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ آپ کا ایک مرتبہ کا عمل شمار ہو جائے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر جب چاہیں آپ لوگ چاہیں تو فوراً پڑھ لیں۔ یہ آپ کے پاس میرے بھائیوں میری بہنوں ہفتے کا یہ پورا دن موجود ہے، پورا کا پورا دن پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی وقت آپ لوگ آدھا منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، فریادوں کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، دکھ تکلیف بیماری ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، مراد ہو، اس کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کی قسمت کو انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر بدل کر رکھ دے گا۔ جو بھی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ وظیفہ وہ میری دکھیاری بہنیں پڑھیں اور میرے بھائی بھی پڑھیں جو پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے حالات فوراً بدل جائیں، ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، ان کی حاجتیں وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جائیں۔ تو یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہفتے کا دن 8 رجب کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دن آج کا اگر آپ نے گوا دیا، یہ وظیفہ نہ پڑھا، تو پھر اگلے سال آپ کو رجب کے مہینے میں 8 رجب کا یہ وظیفہ آپ کو پھر 1 سال بعد موقع ملے گا۔ تو آج موقع ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج اس وظیفے کو پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لو، دفتر میں، آفس میں، جاب کی جگہ پر جہاں موجود ہو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا۔ ایک مرتبہ درود شریف سب سے پہلے پڑھ لینا، کوئی بھی درود پاک پڑھ لو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لو، یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ شروع کر دیں۔ 8 رجب کا یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی میں پچھلے سالوں میں 2020 میں 21 میں 22 میں 23 میں 8 رجب کا ہفتے والے دن کا یہ وظیفہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 8 رجب کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو آج کے دن پڑھے گا انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، اپنی حاجتوں کو چاہتے ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے سمجھنا، اور سمجھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو چاہو تو فوراً بعد پڑھ لینا، ایک مرتبہ میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھ لینا، تاکہ آپ لوگوں کے عمل ذہن میں بیٹھ بھی جائے اور آپ کا ایک مرتبہ کا عمل شمار بھی ہو جائے۔ اس عمل کو آج ہی کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ اب 1 مرتبہ پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہیں تو ایک ہی بار پڑھ لیں، لیکن ایک ہی دن کا عمل ہے، کوشش کرنا 2-3 مرتبہ، 1 مرتبہ جیسے صبح میں پڑھ لیا، 1 دفعہ شام میں، رات میں ریپیٹ کر لینا، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کا ذہن میں ہو کہ فرسٹ ٹائم اگر ہم نے پڑھا ہے تو کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو، تو اس لیے 2-3 بار آپ لوگ اس عمل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، اس خاص عمل کی اجازت کے لیے آپ کو اپنا نام کامنٹس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں اپنا نام لکھیں۔ آج کے عمل میں آپ لوگ جو بھی میرے بہن بھائی صرف ویڈیو میں شامل ہیں، جو ویڈیو کو دیکھیں گے، جو ویڈیو پر آئے ہیں، ظاہر ہے میں اجازت بھی ان کو ہی دوں گا جو عمل کرنے آئے ہیں۔ اپنی طرف سے میں کسی کو پوری دنیا کو اجازت تو دے نہیں سکتا، تو اجازت صرف ان کو ہے جو اس ویڈیو میں شامل ہے۔ ہفتے کے دن یہ وظیفہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ لوگ آدھے منٹ کا وقت پہلے سے نکال لیں،
وہ آدھا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا کا پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بنا توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اس وظیفے کو جب تک پڑھتے رہیں، آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ اس دوران آپ لوگ کوئی اور فضول کاموں میں آپ لوگ نہ لگے، نہ ہی موبائل پر آپ کو بات کرنی ہے، نہ ہی آپ کو کسی اور کام میں، کاروباری اپنے معاملات میں آپ کو اس وقت اپنا توجہ کرنی ہے۔ صرف آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان جب تک کہ آدھی منٹ کا عمل کریں، صرف وظیفے پر عمل پر ہو۔ جتنی توجہ آپ کی اس وظیفے پر ہوگی، اتنا زیادہ یہ وظیفہ آپ کا کامیاب ہوگا۔ تو درود پاک ایک مرتبہ لازمی پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ کے جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑ لینا۔ تسبیح پکڑنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پورا عمل آدھی منٹ کا ہفتے کے دن یعنی آج کے دن جب ایک مرتبہ کا عمل آدھی منٹ کا پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک دو تین وظائف ملا کر آدھی منٹ کا یہ چھوٹا سا پورا عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کام میں لگ گئے، کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں کرنا۔ چھوٹا سا آدھی منٹ کا تو عمل ہے، ایک آدھا منٹ تو آپ لوگ ایسا نکال سکتے ہیں کہ اس دوران آپ لوگ یہ پورا عمل ایک ساتھ کر سکیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے، یہ اس عمل کا حصہ ہے، ان پر آپ کو ضرور عمل کرنا ہے تو ہی آپ کا وظیفہ اثر کرے گا۔ ہر عمل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ لوگ آج کے دن اس عمل کو کر لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر ناکام ہو جاؤ تو پھر آ کر مجھے کہنا کہ آپ نے ہمیں کوئی صحیح وظیفہ نہیں بتایا، آپ کا بتایا ہوا وظیفہ اثر نہیں کیا، پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگوں کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہفتے والے دن کا، رجب کا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہفتہ ہے اور آج آپ کو 8 رجب کا دن ہے، 20 جنوری ہے، انگلش تاریخ میں 2024 ہے۔ آج پورے دن میں سکون سے آدھی منٹ کا وقت نکال کر کہیں بھی بیٹھ جانا، ایک مرتبہ کا عمل آپ کو کرنا ہے۔ تو اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، دوسری بار کریں تو اسی طریقے سے ریپیٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں 2-4 گھنٹے بعد دوبارہ بھی، آج ہی کے دن، ٹھیک ہے۔ اجازت کے لیے تمام بہن بھائیوں کو پہلے کہہ چکا ہوں، کامنٹس میں اپنا نام نہیں لکھنا۔ جو بھی ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیو پر اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، وظائف کے لیے آئے ہیں، جو بھی ویڈیو میں شامل ہیں رہیں گے، ان کو عمل کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے اس عمل کو درود پاک پڑھ کے شروع کیجئے گا، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا۔ تمام وظائف پڑھنے میں بے حد آسان، مختصر، کوئی وظیفہ بھی سن کر ویڈیو چھوڑ کر بالکل بھاگیے گا مت کہ ہم نہیں کر سکیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی نا ہے نا، نو کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیجیے، ہر چیز میں کہیے ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے، تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی، اور پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا کس طرح ہے؟ پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یا سلاموں کا، ہفتے والے دن رجب کے جو ہے وہ 8 رجب کا دن ہے، اس دن آپ کو جب یہ عمل شروع کریں تو پہلا وظیفہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اپنی طریقے سے آپ لوگ پڑھتے رہیں اپنے انداز میں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اس طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ میں نے کم یا زیادہ مرتبہ بتانے کے لیے پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر یہ وظیفہ یا سلاموں کا 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے۔ یاد رہے جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جا رہا ہے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہ ہی ایک مرتبہ کم پڑھیے گا نہ زیادہ، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو یہ پہلا وظیفہ یا سلاموں کا صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے،
نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ جیسے یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ کو فوراً سے پڑھنا کیا شروع کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے بعد فوراً آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا۔ پہلا وظیفہ یا سلاموں کا 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اس عمل کو جب آپ لوگ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرنے لگیں گے، پڑھنے لگیں گے، آدھا منٹ لگے گا۔ ہمیشہ میں نے آسان وظائف بتائے ہیں تو یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے، بالکل مختصر ہے، پڑھنے میں بھی آسان اور وقت بھی کم لگے، یعنی مختصر وظیفہ اور آزمودہ وظیفہ کے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پہلے پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ تو وہی وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ لایا ہوں جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جیسے ہی آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے فوراً بعد اس عمل میں آپ کو آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ آپ نے یہ عمل شروع کیا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ اپنی سورہ اخلاص بھی اس عمل میں پڑھ لی۔ اب آپ لوگ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس عمل کا آخری وظیفہ جو آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے یہ وظیفہ پہلے نہ پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے یہ آپ لوگ پہلے سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں اینڈ میں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے یہ پورا عمل براہ کرم سمجھ کر جائیے گا، اپنے ذہن میں اس ویڈیو کو اتار کر جائیے گا، جلدی سے بھاگنے والی مت کیجیے، عمل ابھی ختم ہونے والا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آخری کا جو اہم پارٹ ہوتا ہے، اہم حصہ ہوتا ہے کسی بھی عمل کا، وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہو، پھر کہتے ہو وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ تو پورا عمل آخر تک پہلے سمجھیں اور سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ صحیح عمل کریں گے تو فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ سورہ اخلاص تک ہم نے عمل آپ کو بتایا تھا، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اب اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں جلدی سے، اور فوراً سے یہ وظیفہ جو آپ کو آپ کی اگر اسکرین پر ویڈیو کی دکھ رہا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ 2 وظائف ملا کر آپ کو آخر میں پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا اللہ یا کریم، ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیے گا یا اللہ یا کریم، 2 ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیے گا یا اللہ یا کریم، پڑھتے رہیے یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم۔ ان دونوں وظائف کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ یا اللہ یا کریموں کا تمام ساتھیوں بہنوں بھائیوں کو آخر میں 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے، براہ کرم کمی پیشی نہ ہو۔ جب 21 مرتبہ ان دونوں وظائف کو ملا کر آخر میں پڑھ لیں یا اللہ یا کریموں کے وظائف کو 21 بار جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ کو آخر میں پہلے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنی ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو جیسے ہی اپنے چہرے پر پھیر لیں، اس کے بعد اسی وقت دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں، اور جتنی بھی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔